السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اقبال نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف وصلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا کہ آج کی ذکر شہداء کربلا کے نام سے موصول ہے، اور اس محفل کو عالی جناب محمد شہید صاحب جو جنت پٹی کے رہنے والے ہیں انہوں نے منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے اور ان کے والدین کریمین دیگر اعز و اقربا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے اور ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام اہل بیت اطہار اور تمام شہداء کربلا کے فیوز سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور حضرت امام حسین کے نام سے یہ محفل منعقد ہے۔ ابھی آپ حضرات نے بارہا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ مقدس ذوات گرامی ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں، آپ کے اہل میں سے ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی میرے بھی بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا کہ اے اللہ صبح قیامت تک جو بھی میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ان کو اپنا محبوب بنا دینا۔ تو یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ حاضر ہیں، یا پوری دنیا آپ کا تذکرہ کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو میدان کربلا میں محرم کی 10ویں تاریخ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ ہی شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کا پورا کنبہ، جن میں آپ کے بھائی حضرت عباس علمبردار بھی ہیں، آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام علی اکبر، آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت امام علی اصغر، آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم، آپ کے بھانجے حضرت عون اور حضرت محمد، اور دیگر بہت سارے افراد ہیں جو اس جنگ میں میدان کربلا میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ نے کربلا نام سنا، جس کو دوسری زبان میں کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے، میدان کرب و بلا۔ کرب کے معنی ہوتا ہے تکلیف کے، اور بلا کے معنی مصیبت۔
مصیبت اور تکلیف والی جگہ، وہ میدان جہاں حضرت سیدنا امام حسین اور تمام خانوادہ امام حسین کو شہید کیا گیا، واقعی وہ کرب و بلا والی جگہ تھی، اور کرب و بلا سے آپ کو گزرنا پڑا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7ویں محرم کو آپ کو نہر فرات سے پانی لینا بند کر دیا گیا تھا، آپ کے چاروں طرف فوجیوں کے پہرے لگا دیے گئے تھے، خوف و ہراس کا عالم تھا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے بڑی پریشانیوں اور دقتوں کا سامنا کیا، لیکن ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے حضرت امام حسین اور آپ کے تمام رفقا اور اہل خانہ نے صبر کا پیمانہ آپ اپنے ہاتھوں سے لبریز نہیں ہونے دیا، صبر کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھا، اللہ اور اس کی رضا کے لیے مصیبتوں کو جھیلتے رہے، پریشانیوں کو جھیلتے رہے، اور ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ لہٰذا جو لوگ صبر کرتے ہیں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلند مقام عطا فرماتا ہے، بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کم بڑا مقام نہیں ہے کہ 1400 سال کا تقریباً زمانہ گزر گیا، اور آج پوری دنیا حضرت سیدنا امام حسین اور تمام شہدائے کربلا کو یاد کرتی ہے، اور صبح قیامت تک ان ذوات گرامی کا تذکرہ ہوتا رہے گا اور ان کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اور صبح قیامت تک کیا، میدان قیامت میں، حشر کے میدان میں بھی آپ کا چرچا ہوگا، اور کیوں نہیں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لہذا وہاں بھی آپ کا بول بالا ہوگا اور آپ کا چرچا ہوگا۔ یہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ذوات گرامی کی شخصیت سے ہمیں مستفیض ہونا چاہیے، ان کی ذوات گرامی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کے اخلاق کریمانہ کو ہمیں اپنانا چاہیے، ان کے ان تمام افعال اور کردار کو ہمیں اپنانا چاہیے، تاکہ ان کے فضل و برکات سے ہم مستفیض ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ہجری میں، سن 4 ہجری میں 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور صرف 6 سال کی عمر تھی کہ آپ کے نانا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرما دیا۔ اس سے 1 سال کے بڑے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اتنے ہی دنوں میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وہ تربیت فرمائی، اور آپ کو وہ سبق پڑھایا، اور آپ نے وہ کچھ سیکھا جو آخری دم تک آپ اس پہ قائم و دائم رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مشن سے اور آپ کے طریقے سے آپ بھی ذرہ برابر جو ہے وہ آپ کا قدم جو ہے ادھر سے ادھر ڈگمگا نہیں پایا۔ جو حضور کا مشن تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، جو آپ کا اخلاق کریمانہ تھا، اس کو آپ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آخر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی تھی شہادت کی، اس خوشخبری کو اپنے لیے جو ہے وہ سرمایہ حیات سمجھا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صبر کتنا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ میدان کربلا میں پہنچے، مکے میں پریشانی ہوئی، مدینے میں تو مکہ گئے، مکہ سے وہاں پریشانی ہوئی تو کوفہ تشریف لے گئے، وہ پریشانی تو بعد میں آئی، لیکن صبر کتنا تھا، وہ صبر کرتے رہے۔ وہ تو خبر آپ کو بچپن میں دے دی گئی تھی، اور یہ پورے مدینے میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ کی شہادت کی سند وہاں کی مٹی کے طور پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالہ کر دیا گیا تھا۔ تو ساری باتیں پہلے سے
پتہ تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عملی طور پہ، اخلاقی طور پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تابع داری کر کے اس حالات کی تیاری کرتے رہے، اور جب وہ موقع آیا تو آپ اسے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ ہنستے کھیلتے اور اللہ کی رضا کے لیے اس میدان میں کود پڑے اور سرخرو ہوئے۔ تو جو لوگ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ان سے محبت کرتے ہیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت رکھیں۔ ان سے محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل تابع داری کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے فرامین کے مکمل عمل کریں، جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہر وقت صبر سے کام لیتے رہیں، اور جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو صبر اور شکر کے علاوہ ان کے قدم آگے نہ بڑھیں۔ شکر اس معنی میں کرے اللہ تیرا شکر ہے کہ جس حال میں رکھے، اور صبر کرے کہ جو مصیبت آئی اس پہ صبر کر کے اس کی طرف سے راضی و رضا ہو کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے جو ہے وہ خوشی ختم اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ یہی سبق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے طریقے پر، آپ کے مشن پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سچی عقیدت اور محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت و محبت ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ہمیں عادی بنا دے، اور ان کے اخلاق پھر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔